آزاد کشمیر جناب لطیف اکبر صاحب صدر پیپلز پارٹی، آزاد کشمیر کے قائدین، حریت کانفرنس کے قائدین محبوب صاحب، معروف انجم صاحب اور تمام صحافتی جو تنظیمیں ہیں، بٹ صاحب اور دیگر صحافی ساتھی بھی تشریف فرما ہیں۔ آج انہوں نے جو ہمارے میزبان ہیں مطلوب انقلابی صاحب، جو ہمارے بڑے عزیز اور پیارے ساتھی تھے، آج ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو قومی تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا ہے، انتہائی شکر گزار بھی ہوں اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ مطلوب انقلابی صاحب جس طرح یہاں پر آزاد کشمیر میں وفاداری رواداری کی سیاست کی بات کی گئی، اس میں وہ سر فہرست تھے۔ اور میں جب انگلینڈ سے تعلیم حاصل کر کے تقریباً 8 سال میں انگلینڈ رہا اور اس دوران واپس بھی نہیں آیا، تو میں جب سیاست میں آیا تو میرے والد صاحب بھی سیاست میں تھے اور ایک پارٹی کے صدر بھی تھے، تو وہ جب میں واپس آیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اب یہ جو جدید تقاضے ہیں ان کا یہ اکثر لفظ ہوتا تھا میں پورے نہیں کر سکتا، تو میں اپنے بیٹے کو سیاست میں لانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مختلف ضلعوں میں میرے وہ جلسے منعقد کرائے۔ جب میں کوٹلی گیا جلسے سے خطاب کرنے، تو وہاں پر چھوٹا سا احتجاج بھی ہوا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا پہلے کہ کیا ہوا، لیکن اس میں مطلوب انقلابی صاحب، پی ایس ایف کے چودھری الیاس ہوتے تھے، یہ شامل تھے لوگ۔ تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ احتجاج یہ تھا کہ میں چونکہ انگلینڈ میں رہتا تھا اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے اس وقت سے میرے اندر کمٹمنٹ تھی، تو میں نے سیاسی محاذ پر تو کام کیا ہی، میرے ذہن میں تھا کہ پی ایل او طرز پر کوئی ایک تنظیم عسکری لیول پر بھی ہونی چاہیے، تو میں نے کے ایل او بنائی اور اس کا میں نے جو کمانڈر بنایا وہ جنرل چشتی صاحب کو بنایا، اور جنرل چشتی صاحب کو میں نے اس کا کمانڈر بنایا اور وہ بھی میرے ساتھ جلسے میں شامل تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ براہ راست میرے خلاف نہیں ہے، وہ جنرل چشتی صاحب چونکہ شہید بھٹو کے قاتلوں میں شامل تھے تو اس لیے ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ وہ تو خیر چلو اپنی جگہ بات ہوئی، لیکن شام کو مطلوب انقلابی صاحب اور چودھری الیاس بنیادی طور پہ میرے والد صاحب کے بھی بڑے عزیزوں میں تھے، تو میرے والد صاحب ان دونوں کو میرے پاس لائے اور میرا تعارف کرایا۔ وہ میرا پہلا یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ مطلوب انقلابی سے میرا پہلا تعارف اس دن شام کو ہوا، اور مطلوب انقلابی صاحب نے ایک لحاظ سے کہا کہ جی ہمارا یہ احتجاج تھا، آپ کی ہم عزت کرتے ہیں اور ہم مل کے سیاست میں چلیں گے، سارا کچھ۔ اس دن سے لے کے ان کے جان فانی میں جانے تک وہ میرے ایک اچھی دوستی رہی، ہم سیاست میں اکٹھے بھی رہے، کبھی اختلاف بھی ہوئے، سیاسی جماعت میں بھی اکٹھے رہے، دوسری جماعتوں میں بھی رہے، لیکن ہمارا جو برادرانہ دوستانہ تعلق تھا وہ ہمیشہ رہا۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مطلوب انقلابی صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب وہ جنرل مشرف صاحب کی بات وہ سنا رہے تھے، تو یہ میرا بھی تجربہ ہوا۔ مشرف صاحب نے کچھ کشمیری لیڈرز کو بلایا، اور میں صرف وہ اپنے تعلق آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلوب انقلابی کے صاحب کے ساتھ میرا کتنا گہرا تھا۔ تو سردار قیوم صاحب اپنے ساتھ سکندر یاد صاحب کو لے گئے، تو میں اپنے ساتھ مطلوب انقلابی صاحب کو لے کر گیا، اور وہاں پر جب جنرل مشرف نے کوئی پارٹی کے خلاف بات کی تو میں نے بھی تھوڑا سا اس پر اعتراض کیا، لیکن مطلوب انقلابی صاحب نے جنرل مشرف کے سامنے انتہائی جرأت کے ساتھ ان کو کہا جی کہ ہم دونوں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بے نظیر صاحبہ کی مرضی سے بیٹھے ہوئے، وہ نہ چاہتی تو ہم دونوں آپ کے سامنے آتے ہی نہ۔ تو ان کو بری بھی لگی، لیکن بہرحال وہ اتنا جاندیدہ آدمی تھا، دلیر آدمی تھا اور دوستوں کا دوست آدمی تھا اور کمٹمنٹ والا آدمی تھا، لیکن بہرحال ہر کسی نے اس جان فانی سے جانا ہے۔ تو آج
ان کا آج وہ ہم میں نہیں ہے، تو آج ہم پھر ایک لحاظ سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ جو وہ یہاں پر ایک ماحول چھوڑ کے گئے ہیں وفاداری کا، رواداری کا، دوستی کا، بھائی چارے کا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آزاد کشمیر میں جاری و ساری رکھیں گے۔ اور میں جو میزبان ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو بلایا، اور وزیر اعظم سمیت ہم سب لوگ آج یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ماحول کو، جو کہ ہم آزادی کے بیس کیمپ سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے یہ ماحول ضروری بھی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کو جاری و ساری بھی رکھنا ہے۔ مطلوب انقلابی پر جتنی بھی باتیں کی جائے کم ہے، لیکن میرے دوستوں نے چونکہ بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں، میں کوئی مزید وقت نہیں لینا چاہتا، ماسوائے اس کے کہ انہوں نے جو کشمیر کے حوالے سے باتیں کی ہیں، مطلوب انقلابی صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں، ان سب کی میں تائید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مطلوب انقلابی کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا ہمارے دیش میں ایک خوش نوا فقیر۔ سب سے پہلے تو میں عمر محبوب صاحب آپ کا اور ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں محبوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اس قومی تعزیتی ریفرنس کا۔ اسلام آباد کی جو ہمارا جو پریس کلب ہے، اس کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے جگہ فراہم کی، بٹ صاحب کا بھی، باقی لوگوں کا بھی، اور کافی دیر سے یہاں جناب بیسو صاحب تشریف فرمایا، رجت صاحب ہیں، ریٹائرڈ چیف جسٹس آزاد کشمیر ہیں، ترابی صاحب ہیں، عتیق صاحب کو کام تھا چلے گئے، ہمارے جنرل سیکرٹری جو ہے یہاں پر موجود ہیں، رضا صاحب یہاں پر موجود ہیں، باقی بھی تمام حضرات جن سے جن کا تعلق ہے قائدین کا، اور دیگر جو سیاسی جماعتوں سے جو سیاسی کارکن یہاں پر تشریف فرمایا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر آپ کا کہ آپ نے یہ مجلس کا انعقاد کیا، ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ابھی آزاد کشمیر میں سیاسی برداشت موجود ہے، ہم سب بیٹھے ہیں، سیاست اپنی اپنی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ لوگ ایک جگہ بیٹھتے، یہ ماحول پاکستان میں دستیاب نہیں ہے، اللہ کرے وہاں پر بھی ہو جائے، یہ ماحول دستیاب ہو جائے۔ یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہے نا، جب وہ آتا ہے تو جاتا ہے کسی فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے، تو تین چیزیں میرے نظر میں اس کے بارے میں ہوتی ہیں، اس کی جان کے بارے میں کہ بحیثیت انسان کیسا ہے، اور اگر سیاست میں ہے تو بحیثیت سیاسی کارکن کیسا ہے، اور اگر کسی پارلیمان کا رکن منتخب ہے تو بحیثیت پارلیمنٹیرین کیسا ہے۔ یہ تین باتیں تجیور صاحب بات کر رہے تھے، یہ ایک بل انٹروڈیوس کرنا چاہتے تھے، یہ کونسل کے ممبروں کی تعداد بڑھانا چاہتے تھے، ہمیں اس سے اختلاف تھا کہ آپ ہوتا ہے وہ ساری بات نہیں کہنا چاہتا کہ اختلاف کیوں تھا، تو اختلاف تھا تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ کمپریہنسو ایک ترغیب لاتے آئی ہیں، اس دوران ابھی یہ ٹھیک تھے، ان کی صحت ٹھیک تھی، تو ایک کمیٹی کا انتخاب کیا گیا، اس میں ہم نے اپنی طرف سے طارق فاروق صاحب اور بیرسٹر افتخار کو بھیجا، اسی طرح باقی جماعتوں نے بھی، تو اسی دوران لطیف صاحب علیل ہو گئے اور یہ باہر چلے گئے، تو مطلوب انقلابی صاحب کے نام پورا پڑا کہ یہ اس کی قیادت کرے، خاصا وہ اس میں اس کے اجلاس منعقد ہوئے۔ اب سچی بات بتاؤں آپ کو، بتا دوں لطیف صاحب،
میں نے کہا کہ یہ جو بنے اس کو انٹروڈیوس کرے کیونکہ مجید صاحب کا تو یہ مخالف ہے. سچی بات کیا تھی نا میرے یاد آپ اس کو بات تھے آپ ایسے یہ خدا آپ کے ذمہ نہیں ہے. کہہ رہا تھا سچی بات ہے کہہ رہا میں وہ آگے گروپ نے پیش کر دیا اس کو کرو اپنا یہ انٹروڈیوس کرتے ہیں اس کو. تو بات یہ ہے کہ پھر یہ پورا ہمارے ذمہ پڑا, ہم پر بھی بڑا زور لگا تھا لیکن ہم نے کر دیا. بہرحال وہ یہ آپ کو نہیں پتا نا بعض باتوں کا, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ جو میرے ساتھ واردات ہوتی رہی ہے وہ میں بہرحال وہ بنیاد بنی تھی, وہ جو کمیٹی بنی تھی مطلوب صاحب کی قیادت میں, وہ بنیاد بنی تھی, اس کو ہم نے آگے بڑھایا. ویسے تو انسان جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے یہ پتہ نہیں کس نے یہ کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ سیاسی کارکن بھی ہیں, ایک سیاسی جماعت سے آپ کمیٹڈ بھی ہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ آپ کے مراسم بھی ایسے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ دیگر جو مکتبہ فکر کے لوگ ان کے ساتھ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن اس نے نبھایا اس کو. تو ویسے تو انسان انتہائی حلیم آدمی, اور وہ مجھے اس کی وہ تصویر یاد آتی, یہ اکثر اس کا جب مجھے ملتے تھے تو اس طرح کا چہرہ ہوتا تھا, وہ جو اکثر یہ اس کی شخصیت کا خاصا تھا مطلوب صاحب, اور اپنی محنت کی, اور محنت سے اس نے یہ مقام حاصل کیا. مشکل کام ہے یہ کہ جس طرح مطلوب صاحب نے کیا. مطلب دیکھیے نا, ویسے تو انسان وہ اچھا تھا کبھی اتنے لوگ جنازے میں آئے, ایسا نہیں ہوتا. یہ وہ مطلوب صاحب تو ہمارے پاس کسی کچھ دے نہیں سکتے تھے, کوئی بات ہوتی ہے تو تب لوگ آتے, دل سے لوگ آتے. وہ آئے, پھر بطور سیاسی کارکن, یعنی آپ کو دو نقصان ہوئے پیپلز پارٹی کو اوپر تلے, مطلوب صاحب کا اور اس کے بعد اپنے سابق اسپیکر کا, یعنی دونوں کمیٹڈ پارٹی ورکر تھے. آج کل مشکل ہے یہ کام کہ آپ ہر صورتحال میں آپ پارٹی کے ساتھ ہیں, نفع نقصان کے بغیر. لوگ سیاست کرتے ہیں نفع نقصان کی, لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں نے کیا. تو میں اس کا تذکرہ جو اپنا مطلوب صاحب کا کرتا ہوں کہ اکثر اسمبلی میں وہ بھی باتیں چھڑتے پھر آگے میں بھی جواب دیا کرتا تھا. تو مجھے کہیں ارے پرانی باتیں نہ چھیڑا کرو, تو میں نے کہا آپ ہی نہ چھیڑے کرو. بات یہ ہے کہ لیڈر کوئی نہیں آج پاکستان میں نازک, سارے لوگ ہیں سیاسی کارکن بھی نہیں ہیں. ادھر جس کو دیکھو, اس میں گیا کشمیر کمیٹی کے اجلاس میں شکلیں دیکھی آپ نے, یہ کل کو وہ منتخب ہوتے ہیں سینیٹر یا نیشنل اسمبلی ممبر یا MP سیاستدان. میں نے کہا کوئی ہے پاکستان میں سیاستدان؟ کوئی بھی نہیں. بس سیاسی کارکن. میں نے اپنے سلطان محمود صاحب آپ کو بھی بتاتا ہوں, وہ لطیف اکبر صاحب کو بچپن سے بغیر والد صاحب کے, جو علام عباس کے منہ سے کبھی نہیں سنا. میں لیڈر کہتے تھے, میں مسلم کانفرنس کا جو تھا ٹکٹ, وہ جو رکنیت بھی 4 آنے ہوتی تھی, وہ کہتے تھے میں 4 آنے کا کارکن ہوں. یہ آج کل جس کو دیکھو لیڈر بنا ہوا, مرکزی رہنما ہے ہی کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر. کارکن کیا کارکن یہ دیوار ہے, یہ لیڈرشپ پھر یہ چھت ہوتی ہے اوپر کی دیوار میں جیسے رات سے عمارت بن جاتی ہے, ساری لیڈرشپ ہو جاتی ہے. تو وہ صحیح طور پر بنیادی طور پر ایک سیاسی کارکن تھے جنرل. اور بات یہ ہے کہ یہ اکثر یہ ہوتا تھا جھگڑا ہوا جب میں لیڈر آف دی پوزیشن تھا, تو یہ 2 آدمی جو تھے ان کی پارٹی کے, یہ مجھے چودھری مجید صاحب میرے پاس بھیجتے تھے, مطلوب صاحب اور میاں بھائی کو. ایک تھے کالج کے, ایک ہوں. میں نے وہ بہت پہلے تراوی صاحب برا نہ بنا کے پھر میں بہت دیکھا کرتا تھا, آپ بھی دیکھتے ہوئے ہوں گے زبانہ. وہ ایک فلم تھی مسز 55 پہ کیا, اس میں 2 ہوتے جاسوس, ان کا نام ہوتا مون سون اینڈ کمپنی,
تو میں دونوں کو بیعت کرتا تھا. ایک اللہ دنیا سے رخصت ہو گیا, ایک ہے میں کہتا تھا مونسون آ گئے میرے پاس. تو چودھری مجید صاحب ان دونوں کو بھیجا کرتے تھے اور مطلوب انقلابی صاحب پہل کرتے تھے. اب وہ میٹھا آدمی تھا, مطلب میٹھی گفتگو کرتا تھا, کنٹروورشل بات نہیں کرتا تھا, تو وہ مجھے بنا لیتا تھا. تو بات یہ ہے کہ دیگر بھی معاملات میں مطلوب صاحب جو, بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ کوئی دوڑی بات اگر باتیں کھلی کر تو برا تو نہیں بنائیں گے آپ لوگ. یہ جب مطلوب صاحب کا آیا نا کہ یہ ان کو ممبر بنانا ہے, تو کچھ لوگ مخالف تھے کہ جی مخالف پارٹی کا کیوں. تو سردار صاحب نے کہا کہ بھائی پرائم منسٹر پاکستان نے جو ہے نا وہ پیشکش کی ہے, انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ بھائی آپ ہمیں ایک سیٹ دیں گے. اچھا کوئی لوگ مخالفت کرے بیٹھے ہوئے تھے, تو شہاب صاحب اور دلیپ صاحب جو ہے نا یہ کہ نہیں جی نہیں, وزیر اعظم نے ریکویسٹ کی ہے. تو سردار صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ کیا. میں نے کہا جناب یہ جب قوالی ہوتی ہے تو جو بڑا قوال ہوتا ہے جب اس کو سانس چڑھ جاتی ہے تو چھوٹے قوال اے کرتے رہتے ہیں, دو یہی ہے یہ. بہرحال وہ مطلوب صاحب مطلوب کی اس کی تعریف کر رہا تھا. ویسے تھوڑا سا ہونا چاہیے جی, زیادہ بھی آدمی کو اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے, کیا کہتے ہیں خشک نہیں ہونا چاہیے. تو مطلوب کے ایک تو اس کے سر کے بال اور ایک سے پوچھے اس کی شروع میں, یہ اس مطلوب انقلابی کی ذات کا خاصا. بعد میں فضل چھوٹی کر دی, اب پتہ ہے جنرل ضیاء نے بھی چھوٹی کر دی تھی, مطلوب صاحب نے بھی چھوٹی کر دی بعد میں. بہرحال یہ ہے کہ ان کی مونچھیں جو تھی یہ سر کے بال, بڑا خوشنما, اللہ نے مطلب بہت اچھی شکل کا بہت سارا کچھ اس کو جو ہے وہ عطا کیا ہوا تھا. پھر یہ ہے کہ ویسے تھے پارلیمنٹیرین, اسمبلی کے اندر ان کی جو کارکردگی تھی, یہ ہے کہ لوگ تیاری نہیں کرتے. اسمبلی کے اندر آتے ہیں, یہ جب یہ ان کے وزیر تھے چودھری صاحب کے, ہمارے بھی ایسے ہیں, تو وہ ان کا جب ہوتا تھا کوشچن تو وہ بھاگ جاتے تھے جبری. تو وہ آتے تھے تو میں ان کو کہتا اسپیکر کو یہ کیٹ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ آتے چلے جاتے. تو یہ ہے کہ مطلب نہیں تیاری کر کے آتے, تو وہ پھر کچھ وہ پھر سارا وزن جو ہے اس مطلوب انقلابی پر ہوتا تھا کہ اس کا بھی جواب دینا ہے, اس کا بھی جواب دینا ہے, اس کا بھی جواب دینا ہے. تو یہ اپنی یہ بات یہ ہے کہ دلچسپی کی بات ہے. پھر وہ پڑھتا بھی تھا تاریخ کے حوالے سے بھی, بہت ساری باتیں جو ہے وہ کرتا رہتا تھا مطلوب انقلابی. میں نے اپنے اس بچے کو کہا, میں نے ذیور صاحب کو کہا کہ اس کا جو مطلوب کا بیٹا ولید یہ میرا امی ہے, بس آپ اپنا سمجھتے ہو نظریاتی طور پر. اس نے مجھے کہا جب میں گیا تھا فاتح پڑھنے, یہ بھی آپ کو بتاؤں. اچھا بچہ, اچھا باپ کا اچھا بچہ ہے. اب بات یہ ہے کہ تین چیزیں ہوتی, ایک ہوتا ہے سپوت, ایک ہوتا ہے پوت, ایک ہوتا ہے کپوت. سپوت وہ ہوتا ہے جو باپ کے نام کو بھی اوپر بڑھاتا ہے, پوت وہ ہوتا ہے جو قائم رکھتا ہے, کپوت وہ ہوتا ہے جو بیڑا گھر کر دیتا ہے. مجھے امید ہے اس بیٹے پر, اپنے بھتیجے پر, کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باپ کے نام کو بٹا دیا جائے گا. اس کو اس نے بھی میں نے کہا بیٹے جی باپ کے دوستوں کی عزت کرنا, ان کا خیال رکھنا. بنیادی بات اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی تو باپ کے دوستوں کا بے اخوان کا خیال رکھنا. پتہ نہ جس کے وہ کس جماعت کے ساتھ ہیں, نہیں ہے, کیا برادری کیا ہے, اس کا خیال رکھنا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. اب گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل میں یہ جب ہمارے یہاں وہ ہوا تھا نا, کچھ لوگ 40-86 کارکن بھرتی ہو گئے, ملازم پیچھے سپریم کورٹ نے فائر کر دیے, وہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہا. وہ جب وہ بھرتی ہو رہے تھے تو میں نے ادھر اسمبلی میں ایک فنکشن ہوا MLA افسر میں, تو میں نے عتیق صاحب سے کہا, میں نے کہا عتیق صاحب یہ آج کل محکمہ کی جو ہمارا وائلڈ لائف ہے, اس نے ایک بنایا ہوا ہے, کیلنڈر صاحب بنایا ہوا ہے برفانی چیتے کا, نیچے لکھا ہے یہ نسل نایاب اور اس کی حفاظت کرے. میں نے اسے کہا یہ سیاسی کارکن بھی یہی ہے, کل اس کی بھی کسی کی تصویر لگے گی کہ یہ نسل نایاب ہو رہی ہے, اس کی حفاظت کرے. میں یہ کہتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی کارکن ہے, اس کی عزت کریں, اس کا خیال رکھیں, اس کے ساتھ مخاصمت نہ رکھیں ان کے لوگوں کے ساتھ. جو کوئی سیاسی کارکن سی جماعت میں ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنے میں, جس کے پاس اللہ نے اختیار دیا اس کو مطلب کمزور نہ کرے. نہیں ملتے آج سیاسی کارکن.
تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلوب صاحب انہیں میں سے ایک تھے. اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ رحمت کرے. اب باقی باتیں بعض ہو رہے ہیں, آج موقع نہیں ہے اس کا بات کرنے کا. کبھی آپ نے الگ بلایا تو بات کروں گا, لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, ادھر بڑے ریاست جموں کشمیر 84,000 مربع میں, ادھر سے وہ لے گیا, ادھر سے یہ لے گئے, یہ بیچ پہ ویسے ڈنڈے بجاتے ہیں. میں سارے ہو گئی ہے نا تقسیم, کہ نہیں ہوئی ہے تقسیم؟ کیوں ہوائی باتیں کرتا ہے جی ہماری زندگی میں کوئی نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریلیٹیز کو دیکھا کرے کہ 84,000 مربع مل ہے, کیا یہ 5,000 پر آ گئی آزاد کشمیر پر؟ بہرحال اس کا موضوع نہیں ہے آج بات کرنے کا, پھر کبھی وقت ہو تو بات کریں گے. مجھے امید ہے سلطان محمود صاحب سے, لطیف اکبر صاحب سے, تراوی صاحب سے, سارے ریاست جموں کشمیر کی وحدت پر ہم سب لوگ اکٹھے اللہ کے فضل کریں, اس میں کوئی اختلاف نہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دفاع کریں گے. اور بات یہ ہے کہ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کشمیری فیس تلاش نہیں کریں گے آپ کو کوئی پذیرائی نہیں مل سکتی, جو مرضی کر رہے ہیں. یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اکٹھی بھی ہو جائے, اگر قبول بنا لیں, اگر آپ کشمیریوں کو آگے نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا, سیدھی سی بات نہیں. اس لیے کہ اس کو یہ میں میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بن گیا تنازع زمینی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. اب ہندوستان نے جو اپنا کام کیا ہوا ہے, دیکھیے وہ کام کرتا ہے, ہم بعض باتیں جو ہیں وہ چھپا لیتے. میں سب کو پیٹتا رہا تو مظفر آباد سے, بھائی وہ ہندوستان تینوں کمیٹی کا سربراہ بن گیا ہے. نہیں جی وزارت خارجہ تبدیل کر دی, ہم نے شکست دے دی. کیا شکست دی؟ دونوں کا بن گیا, اور اس ویلے ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. بات یہ ہے کہ ہندوستان کا سائز بڑا ہے نا, وہ دنیا کی بڑی 5ویں معیشت ہے, اس کا سائز بڑا ہے, ہمیں اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو یہ تسلیم کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے, کھڑا کرنا ہے اپنے آپ کو. اللہ کا فضل کرنا, کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں, لیکن یہ کہ ہم نے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب وہ پھر وہ ہندوستان دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں, مذہبی یہ تشدد لوگ ہیں, میں جمہوریت ہے, ابھی بھی بڑا فراڈ اسے ہندوستان نے باہر رکھا ہوا ہے. وہ کہ مودی نے بیڑا گھر کر دیا ہندوستان کے سیکولرزم کا اور اس کی ڈیموکریسی کا, لیکن پھر بھی باہر ایک وہ فسوم ہے انڈیا کا, ناسٹیلجیا ہے انڈیا کے حوالے سے باہر. وہ سلطان محمود صاحب جائیں, لطیف اکبر صاحب جائیں, تراوی صاحب جائیں گے, یہ فیصل جائے گا, ان کی بات بنے گی, ان کی بات سنی جائے گی, اصل فری کی بات سنی جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بات وہ اس کو نہ سنیں, ہماری بات کو نہ سنیں. اور بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہم سے بیٹھ کے, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے وہ 11 نکات جو ہے جس میں بائیسو صاحب کے تشریف لائے تھے, ہم سب لوگ گئے تھے, وزارت خارجہ میں گئے تھے, اپنے جو ہم نے وہ جو 11 پوائنٹ ایجنڈا ان کو پیش کیا ہوا ہے کہ اپنا یہ ہے کہ اس کو جو آگے بڑھایا جائے. بہت عرصہ کشمیریوں کس طرح ان کو ان کی جو ہے نا وہ بیچارے کوئی تختے وہ کیا مشق بنے ہوئے کشمیر کے اندر, ان کا بھی خیال کریں. وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, کسی کی بیٹی ہیں, کسی کے بھائی ہیں, وہ گوشت پوش کے انسان ہیں, کوئی لوہے کے نہیں ہیں. اور یہ آج ہندوستان اس کے جو حقوق اس کا جو ہے وہ ڈپٹی جو منسٹر ہے اس کا, ان کا جو ہوم منسٹر ہے, اس نے کہا کہ 33,08,234 جو ہے نا وہ جاری کر چکا ہے, ان کو وہ ڈومیسائل جاری کر چکا ہے. کشمیر کی آبادی کو 10 کروڑ تو نہیں ہے. یہ 2-3 سال کے بعد وہ کشمیر رہے گا ہی نہیں, اس کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی. اور اگر اس دن کے بعد جب اگر کشمیری پھر اٹھیں گے, لیکن مجھے خطرہ جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ کرے گا اس کے بی ایس ایف کے ریٹائرڈ لوگوں کو, پولیس کے, انڈین ریزرو پولیس کے لوگوں کو, اس کے بجرنگ دل کے گنڈوں کو, بی جے پی کے بدماشوں کو, ان سب لوگوں کو اکثریت ان کی ہوگی, ان کو ویپن دے گا. اگر کشمیریوں نے پھر کوئی بات کرنے کی کوشش کی, ان کے ساتھ وہی کرے گا جو بوسنیا میں جو ہے سربوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا. بات یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. میں پاکستان کی حکومت سے, سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں, سب سے کہتا ہوں کہ اس ایشو کو جو ہے نا اس پر غور و فکر کرے, بیٹھے آپس میں. اب یہ تلخی ہے سیاست کے اندر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ ہر ایشو جو ہے نا اس سے متاثر ہو رہا ہے سیاست کی تلخی کی وجہ سے. کوئی ایشو جو ہے وہ باہر نہیں بچ رہا.
یہ سارا اس کا شکار ہوئے. حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت گیونگ اینڈ پر ہوتی ہے, بلشی ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے ہمیشہ. اس میں یہ ہے کہ اللہ کرے کہ سب کو اس بات کا خیال پیدا ہو کہ یہ ہمارا جو دشمن ہے ہندوستان, وہ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. سوال پیدا نہیں. مودی نے جو اس نے صدر صاحب کی آئے تھے, مجھے اس کی بات سے بالکل فرق ہوا. صدر عارف علی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اسمبلی کے اندر. وہ ہمیں اندر بیٹھے تو کہنے لگے کہ یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہوتی ہے یہ 25-30 سال تک موجود رہتی ہے, اور جو مودی نے یہ سوچ پیدا کی 25-30 سال ہندوستان کے اندر ہے گی. یہ اب کتنی طاقتور رہتی ہے یہ الگ بات ہے, لیکن اس کو کانگریس میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو کھڑی ہو سکے اس کے آگے. اور دوسرا مجھے ایک اختلاف ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں دفعہ 370, اور دفعہ 370 ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے بھائی, کشمیر کا کیا معاملہ ہے. اچھا, دفعہ 370 کی موجودگی میں سب سے زیادہ قتل عام ہوا کشمیر کے اندر. ابھی تو اس کے بعد مجبور نے اتنی سختی کی ہے کہ وہ اتنا نہیں ہو پایا, ابھی کچھ تھوڑا سا انہوں نے کرنا شروع کیا ہے. تو وہ تو جب دفعہ 370 وہ بھی ختم ہو چکی دفعہ 370, وہ شیخ عبداللہ فیملی اس میں کئی ترمیمیں کر چکی, وہ رہی نہیں اصل میں وہ دفعہ 370 جو بنی تھی جس طرح. وہ بھی کشمیر بات میں دھول جھونکنے کے لیے نرن اور شیخ عبداللہ نے مل کر فیس سیونگ کے لیے بنائی تھی. وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا تو ایشو 35A تھا, جو 1927 کا جو اسٹیٹ سیکورٹی قانون ہے. یہ الگ بات ہے, ہم نے اس کو ختم کیا گلگت میں. اب ہم کو یہ گلا کرتے, کسی کو اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہم کیا کرتے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر بیٹھ کر حکومت پاکستان کو, پولیٹیکل پارٹیز کو کرے. ہم سے بھی مشورہ, اللہ کے فضل سے ہم ان سے کوئی کام نہیں, ان سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہے زیادہ بہتر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہم لوگوں کو ڈائسپورا کو کیسے اکٹھا کرنا ہے, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, اس حوالے سے. تو باقی یہ ہے کہ اب انہیں بات کیا بن جاتی ہے, جو فلانی بڑی کامیابی حاصل کر کے جو نیو یارک سمجھی, وہ میں پہلے ٹیکس ان کی کرا کرایا ہوں, میرے پاس کاغذ پڑا, میں نے نہیں ڈنڈورا پیٹا. کیا نام ہے اس کا, یہ جو ان کا صوبہ اپنا اسٹیٹ ہے ٹیکسس, میرے پاس بھی ہے, میں نے نہیں شور مچایا. ادھر آ جاتا ہے جناب بڑی کامیابی حاصل کر دی ہم نے. مرتے پیارے کشمیری ہیں, وہ ادھر جا کر سلطان محمود سے پوچھے, ندیم سے پوچھیں, لطیف اکبر صاحب سے پوچھے, وہ سارا لوگ کشمیری کرتا ہے, ڈائسپورا کرتا ہے. یہ ویسے ویسے نمبرداری شروع کر دیتے بیٹھے ہوئے, کیا نام ہے کون سا بلاک اوپر یہ نہ کیا کریں. میں نے اسے کہا تھا کہ ہمیں بیوقوف نہ سمجھا کریں, نہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کریں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں محبت میں کچھ بولتے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں جہاں تک پاکستان کی قوم ہے, عوام ہے, 22 کروڑ کے اوپر ہمیں کوئی گلا شکایت نہیں. 73 سال سے ہمارے ساتھ کھڑے اللہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انہیں بھی ہمارے لیے قربانیاں دی, ہم نے بھی قربانیاں دی. دو طرفہ ہے یہ کوئی یک طرفہ نہیں ہے. یہ ہم کو یک طرفہ محبت نہیں کرے, پاکستان دوسری کر رہا, جو پاکستان کرتا ہے ہم بھی جواب دوسری کرتے ہیں. ہمارا مستقبل یہ ہے اس کا کشمیر کا اور پاکستان. بہرحال آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بعد میں جو آپ نے جو بات کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپس سے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کس ادارے کا نام رکھنا ضرور رکھیں گے. بیٹا ولید کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں باقی یہی ہے آپ سے کہنا چاہتا ہوں. جی کر لیں گے, کر لیں گے. دوسری بات یہ آپ سے کرنا, ایک آپ حضرات سے میڈیا بیٹھا ہوا ہے, ایڈیٹر کا کوئی رول رہا ہی نہیں ہے. مہربانی ذرا کرے, جس کو دیکھو اپنی اخبار میں نمان جان جو خبر لکھ دیتا ہے, ایک تو مہربانی یہ جو ہے نا آ جاتی, میں روڈ بلا کر دوں. یہ کیوں آپ خبر لگاتے ہیں, روڈ بلا کر دوں, مذاق بن گیا ہوگا. جو نہیں اٹھتا گھر سے, بیوی نے مارا راستہ بلا کر دوں, آپ بھی لگا دیں, یا فارغ مہینے بھی لگا دیتے. وہ ان کو روکے نا فارغ مہینوں کو, بھائی کیا ہے یہ تباشم کیا ہوا ہے, یا ایڈیٹر کا کام ہے, وہ کدھر ہے آپ کا ایڈیٹر. خدا کے لیے کوئی دیکھ لیا کرے کہ بھائی یہ اس طرح کی دیکھیں نا لار نیسلس کی خبر آپ کیوں آپ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں, اس کو وہ نہ کریں اس کو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی وہ میں اپنے مفاد میں کہتا ہوں, یہ لار نیسلس کی طرف لوگوں کو لے جانے کی ضرورت ہے. اس لیے دوسرا اخباری بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ خود وہ جو خبر میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جو میرے سلطان محمود صاحب کو صاف فکر کہنی ہو مثال کے طور پر, تو وہ اخبار والا اپنی طرف سے لگا دیتا ہے. وہ اس کا بیان ہوتا ہے, ہوگا ہی نہیں, جائز تو ہوگا ہی نہیں وہ. تو یہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. باقی آپ سے کرنا چاہتا ہوں درد مندی کے ساتھ کہ
سیاسی کارکنوں کا کے لیے مشکل وقت ہے، پیسہ، پھر اور یہ جو ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ بڑی ہو گیا یہ برادری سارے پاکستان میں جی ہمارے یہاں نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ برادری کا عنصر، علاقے کا عنصر جو ہے اور پیسہ جو ہے یہ ہماری سیاست کو خراب کرے گا، کر رہا ہے، اور یہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر اس کی روک تھام کریں کہ آپس میں بیٹھ کر ایک انریٹن ہی کر لے کہ نہیں اس طرح کے نہیں کرنے دیں گے ہم کسی کو پیسے، کیونکہ پیسے کی بنیاد پر آ کر اوپر سے ٹپکے جناب اور وہ جو ہے وہ کل کو آگے چلنا شروع کر دے۔ پیسہ تو بری چیز نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے پیسہ ہونا کسی کے پاس، اس بار پیسہ اچھی بات ہے، سیاست کرے وہ اس کو اور خرابیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی میری آپ سے گزارش تھی کہ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہی سیاسی کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مطلوب صاحب کا، مرحوم کا جو اس کا جو ایک سیاسی سفر ہے 40 سال کا، یہ دیگر سیاسی کارکنوں کے لیے ایک سبق بھی ہے اور مشورہ بھی ہے، اور ابھی بھی اللہ کے حمد سے کسی نے کہا تھا ہماری سیاست ابھی بھی بھانج نہیں ہوئی رات کشمیر کے اندر، اللہ کا کرم ہے ابھی بھی اتنی بھانج نہیں ہوئی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، بڑی بہتری ہے ابھی بھی، اس کو مزید تھوڑی سی جلا بخشنے کی ضرورت ہے، اور ایسی لوگوں کی استاشت نہیں کرنے کی ضرورت ہے جو اس فیلڈ کو جو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے، ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب حضرات کا، اور مجھے وہ ابھی سنا رہے تھے، آخری بات کرنا چاہتا ہوں ترابی صاحب کہنے لگے ہم لوگ گئے تھے بریڈ فورڈ میں تو غازی عبداللہ زندہ تھے تو وہ صدر جلسہ تھے، تو 40 آدمی نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کشمیریوں کے جلسے میں کسی کو وہ چیف گیسٹ بنانا ہے۔ ہاں بہرحال یہ ہے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اب بھی ایسا تھا نا، پتا ایسا تھا کہ سارے لوگوں کی خواہشیں بول سکے اس کے بارے میں، تو اپنا مول صاحب آپ خیریت سے ملتے ہی نہیں آپ، ان کا سارے بول بھی کرتے ہیں نا، ان کو پارٹی والے بھی کرتے ہیں، تو بہرحال آپ سب کا گلسر صاحب کا، سیور صاحب آپ کا شکریہ کرتا ہوں، جسٹس صاحب آپ کا بھی، ترابی صاحب آپ کا بھی، آپ سب حضرات کا، اپنے بھائیوں کا، سب کا، بٹ صاحب آپ کا، ان کا، کفیل صاحب کا، آپ کا، میں نے کفیل صاحب کا نام لیا بستے کیوں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، شکریہ، تو فاتح اپنے فاتح فانی کرا کے